بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 376 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تفصیل بتانے کے ایک خاص مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں تاکہ چند گھنٹوں کے لیے سفر میں آپ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ ایک بات کا یقین کر لیں کہ یہ جہاز اپنے تمام تر عملے کے ساتھ اس وقت مکمل طور پر ہمارے قبضے میں ہے، لہذا کسی بھی قسم کی مہم جوئی آپ لوگوں کو کسی بھی بھیانک انجام سے دوچار کر سکتی ہے۔ ڈو گیٹنگ سوال کرنے سے باز نہ آیا۔ اس نے پوچھا، اس جہاز کے اغوا اور ان 3 افراد کو یرغمال بنانے سے آپ لوگ اپنا کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک نہایت ہی حساس اور اہم سوال تھا۔ مجھے امید تھی کہ ڈوگ کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا جائے گا۔ میں پوری توجہ سے اسپیکر سے ابھرنے والے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میری توقع کے برعکس ڈوگ کو بتایا گیا، ہمارے ایک بہت ہی خاص الخاص آدمی نیو یارک کی جیل میں بند ہے، ہمیں اس کی رہائی چاہیے، نہایت ہی محفوظ اور یقینی رہائی۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، جب ہمارا آدمی صحیح سلامت ہماری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گا تو ہم ان یرغمالیوں کو آزاد کر دیں گے۔ اور جہاز کے باقی مسافر؟ ڈوگ نے گہری سانس لیتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے بتایا ہے نا، آپ لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی دوستی، اس شخص نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کی حیثیت اس وقت گھن کی سی ہے جو گیہوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب اپنی منزل پر پہنچ کر ذمہ دار افراد سے بات کریں گی۔ اگر ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تو ہم اپنے مطلوبہ افراد کو جہاز سے اتار کر اس جہاز کو پرواز کی اجازت دے دیں گے۔ اس جہاز میں اتنا ایندھن موجود ہے کہ تم لوگ اس مقام سے بآسانی اپنی منزل یعنی سیٹل تک جا سکو گے۔ اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کی منزل زیادہ دور نہیں تھی اور ہم چند گھنٹوں میں کہیں لینڈ کرنے والے تھے۔ اعلان کرنے والے شخص نے ابتدا میں بتایا تھا ہم گلف آف الاسکا کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا اس فلائٹ کی سمت شمال سے جنوب کی جانب تھی اور اس جنوبی سمت میں سینکڑوں میلوں تک پیسیفک اوشین بحرہ الکاہل پھیلا ہوا تھا۔ اس بحر بے قرار میں خال خال چھوٹے چھوٹے جزیرے واقع تھے۔ پتہ نہیں اغوا کنندگان نے اپنی منزل کے طور پر کس جزیرے کو چن رکھا تھا۔ الاسکا کا ہیرو اپنے سوالات کے خاطر خواہ جواب پا کر کچھ زیادہ ہمت پکڑ بیٹھا تھا۔ اس نے اسپیکر سے بولنے والے سے پوچھا، ان 3 افراد کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے جنہیں تم نے اس وقت یرغمال بنا رکھا ہے؟ تمہیں جاننے کا مرد ہے تو سنو۔ وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا۔ وہ تینوں افراد یہ ہیں، بروس نول فران بوتیل اور تونی وولمر۔ اوہ، ڈو گیٹنگ نے ایک تشویش بری سانس خارج کی۔ یہ تو یہاں کی ہائی اتھارٹیز ہیں، خاص طور پر بروس نول الاسکا کے لیے بہت اہم ہے۔ بے شک ہے، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن میں نے اپنے جس آدمی کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے لیے ان سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم جی فولڈنگ کی رہائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ بروس نولز ہے، اس کے 2 ساتھی تو بونس میں ہیں۔ جی فولڈنگ یقیناً اس شخص کا نام تھا جو نیو یارک کی جیل میں بند تھا۔ یہ کوئی لیڈر یا سرگنا ٹائپ شخص معلوم ہوتا تھا۔ ڈو گیٹنگ نے بڑے محتاط الفاظ میں سوال کیا، اگر اعلیٰ حکام تمہارے ساتھی جی فولڈنگ کی رہائی پر تیار نہ ہوئے تو ہم بھی اپنی مرضی کے لیے آزاد ہوں گے؟ بڑی صفاقی سے کہا گیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہوگی۔ ڈو کے لہجے میں احتجاج تھا۔ یہ سوچنا اعلیٰ حکام کا کام ہے۔ تم وعدہ کر چکی ہو کہ طیارے کے مسافروں سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں اور اب تمہاری کسی بکواس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اسپیکر خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں مسلح افراد نے بڑی کام کی پوزیشن سنبھال لی۔ وہ ایک دم ہائی الرٹ ہو گئے تھے، جیسے فوری طور پر کسی بد امنی کا اندیشہ ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ڈو گیٹنگ بھی بڑے مایوسانہ انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس گفتگو کے بعد صورت حالات سب پر واضح ہو چکی تھی۔ کوئی مسافر بھی رسک لینے کو تیار نہ تھا، اس لیے طیارے کی اندرونی فضا پر ایک سکون نما بوجھل پن طاری ہو گیا۔ اغوا کنندگان کے عزائم کھل کر سامنے آئے تو تشویش ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کسی نامعلوم منزل ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اغوا کنندگان کے اعلان کرنے والے نمائندے کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا اگر ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ ان ہائی اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ جہاز کے مسافروں کو بھی بدترین سلوک سے گزاریں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم یوں ہی بے بسی کی حالت میں شکار کر لیے جائیں۔ اس خیال نے میرے تن بدن میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ بھی، کوئی ایسا داؤ، کوئی ایسا پانسا آزمانا چاہیے کہ بادی الٹ کر رہ جائے، زیر زبر اور زبر زیر بن کر رہ جائے۔ میرے ذہن میں یہ ترنگ اٹھی تو میں نے مشورہ کرنے والے انداز میں ڈاکٹر موم سے کہا۔ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان دھیما رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، تم کچھ کرنا چاہتے ہو؟ ہم جہاز کے عام مسافر نہیں ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جو حالات سے سمجھوتا کر کے خاموشی اختیار کر لیں۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا ہے، بلکہ ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس وقت قدرے جھنجھلایا ہوا تھا۔ کبھی میں بھی تمہاری طرح بہت جوشیلا ہوا کرتا تھا۔ وہ بدستور نیچی اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، خیر کچھ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ ریفوشی نے آخری جملہ اس صدا میں ادا کیا تھا کہ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، گرشیا آج تک کسی ہوائی جہاز کے کاک پٹ میں نہیں گئی،
मुझे भी किसी फ्लाइट क्लब में ट्रेनिंग हासिल करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या तुम जहाज उड़ाना जानते हो? डॉक्टर मूंग के सवाल ने मुझे गड़बड़ा दिया। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, फिर मुसाफिरों की जानिब मुंह करके बावाज़े बुलंद पूछने लगा, आप खवातीनों हजरात में से किसी को जहाज उड़ाना आता है? मुसाफिरों के बोलने से पहले गन बरदार ने उसीले लहजे में कहा, अमन से बैठो वरना भेजा उड़ा कर रख दूंगा। डॉक्टर मूंग किसी फरमा बरदार बच्चे की मानिंद खामोशी से बैठ गया। दीगर मुसाफिर डॉक्टर मूंग को नापसंदीदा नजरों से तकने लगे, गोया उनकी दानिश में डॉक्टर ने एक ऐसी जुरात की थी जो उन सब की जिंदगियों के लिए इंतहाई मोहलक साबित हो सकती थी। इससे मुसाफिरों का मजमूई रवैया वादे हो गया। उन बेचारों ने खुद को हालात के रहम करम पर छोड़कर मुसाहलती खामोशी इख्तियार कर ली थी। उनमें से कोई भी अगवा कुंदगान से उलझने को तैयार ना था, बशमूल डॉग गेटिंग। मैंने डॉक्टर मूंग की जानिब झुकते हुए बड़े एहतराम बड़े अंदाज में सरगोशी की। ये क्या हरकत थी? वो मेरी जानिब देखे बगैर बोला, मिस्टर डिसिल्वा, ये तैयारा इस वक्त हजारों फुट की बुलंदी पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के ऊपर से परवाज कर रहा है। इस तैयारे का को पायलट अगवा कुंदगान का आदमी है। पायलट उनके इशारों पर हरकत करने पर मजबूर है। हम में से कोई जहाज उड़ाने की सलाहियत नहीं रखता। तो क्या? उसने जुमला अधूरा छोड़ा और बदस्तूर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ऐसी सूरत में किसी किस्म की मुहिम जोई मुनासिब होगी। बहरहाल बहुत ही जालिम समंदर है डिसिल्वा। अगर हमारी किसी सरगर्मी के नतीजे में जहाज को कोई खतरनाक सूरत हाल पेश आ गई तो दुनिया की कोई लिबॉर्टरी ये नहीं बता सकेगी कि कौन सी शार के पेट में कौन सा मुसाफिर पक्की नींद सो रहा है। लिहाजा वो एक लम्हे के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए बोला, सब्र करो और इंतजार करो, जरा इस जहाज को किसी जमीन पर कदम रखने दो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक तवील सांस ली और सीट की पूछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर मूंग का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। किसी भी मौसर कार्रवाई के लिए हमें जहाज की लैंडिंग का इंतजार करना था। रात के आखिरी पैर TWA के बोइंग 747 ने किसी बहरल अलकाहली जजीरे की सरजमीन को छू लिया। थोड़ी देर पहले इस बात पर हमारा यानी मुसाफिरों का शुक्रिया अदा किया गया था कि हमने अमनो अमान की सूरत हाल में कोई रखना नहीं डाला था। उसके साथ ही हमें सेफ्टी बेल्ट्स बांधने की हिदायत भी की गई थी। सेफ्टी बेल्ट्स बांधने का एक ही मकसद था और ये कि हम लैंडिंग करने वाले थे। इस ऐलान ने मुसाफिरों में खुशी की एक लहर सी दौड़ा दी। तब इस खुशी में भी एक खास नोयत की तशवीश शामिल थी। बेमंजिल होने की तशवीश, आइंदा पेश आने वाले गैर यकीनी हालात का अंदेशा। मुझे कई मरतबा बाई एयर सफर करने का इत्तफाक हुआ था, लेकिन ये लैंडिंग मुझे बड़ी अजीब सी महसूस हुई। बेतरतीब और गैर मामूली झटकों से अंदाजा हुआ हमारा जहाज किसी बाकायदा रनवे पर नहीं दौड़ रहा था। यूं महसूस होता था वो किसी एयरपोर्ट का रनवे ना हो, बल्कि लैंडिंग के लिए कोई हंगामी ट्रैक तैयार कर दिया गया हो। ये सूरत खासी मखदूश और फिक्र अंगेज थी। मालूम नहीं हमें किसी गुमनाम और वीरान जजीरे पर उतारा जा रहा था। जहाज रुका तो सबकी जान में जान आई। जैसे तैसे जहाज एक महफूज लैंडिंग में कामयाब हो गया था। इस लैंडिंग में पायलट की हाजिर दिमागी और महारत भी शामिल थी, जबकि वो गुज़िश्ता चंद घंटों से गन पॉइंट पर अपने फराइज अंजाम दे रहा था। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। जहाज के रुकते निगरान अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। जहाज के मुसाफिरों को कंट्रोल करने के लिए ये तादाद बढ़कर 3 हो गई। तीसरे निगरान के हाथों में एक ऑटोमेटिक गन नजर आ रही थी। मैंने सवालिया नजरों से डॉक्टर मूंग रिफोशो को देखा। उस वक्त वो मखसूस स्पीकर जाग उठा। हम सब मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए कहा जा रहा था, इस जजीरे की सुबह में अभी थोड़ी देर बाकी है। तैयारा चूंकि बाखैर व आफियत लैंड कर चुका है, इसलिए किसी गमो फिक्र की जरूरत नहीं। आप लोग बड़े सुकून से एक मुख्तसर सी नींद ले सकते हैं। इसी दौरान में हम मुतलका आला हुकाम से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। वो मनहूस शख्स जहाज के डरे से हमें मुसाफिरों को यूं सोने का मशवरा दे रहा था जैसे वो इस वक्त अपने बेडरूम में हो और नींद ने उनका बुरा हाल कर रखा हो। शायद उसका ये पैगाम नुमा ऐलान पूरा नहीं हुआ था कि वो दोबारा बोलने लगा। हमें उम्मीद है मज़कूरा मुतलका हुकाम अक्लमंदी से काम लेंगे और हमारे मुतालबे को बिला चूनो चरा मान जाएंगे। आप लोग भी दुआ करें कि वो आपके और हमारे हक में फैसला करें, ताकि सूरज तुलू होते ही ये तैयारा आप सबको लेकर सीटल की जानिब परवाज कर जाए। थोड़ी ताखीर ही सही, मगर आप लोग अपनी मंजिल पर तो पहुंच जाएंगे। वो जरा देर को खामोश हुआ, फिर बोला, अब आला हुकाम से मुज़ाकरात के बाद आप लोगों से बात होगी। आप लोग अपनी नींदें पूरी करें। गुड नाइट। जहाज के मुसाफिरों में सनसनी की लहर दौड़ गई। इस वक्त हर शख्स यकीनन यही सोच रहा था कि अगर आला हुकाम ने खाई जैकेट का मुतालबा ना माना तो क्या अंजाम होगा और इन गैर यकीनी हालात में नींद कैसे आ सकती थी। ताम इस बात से कदर इत्मीनान हासिल हुआ कि तैयारा किसी जजीरे की जमीन पर खड़ा हो गया था। मुसल्ला निगरानों में जिस तीसरे शख्स का इजाफा हुआ था वो खासा तेजो तरार और उन दोनों में सीनियर नजर आता था। उसने बारी बारी दोनों के पास जाकर कुछ नाकाफूसी की, फिर उस गुजरगाह की जानिब से एक महफूज पोजीशन संभाल कर खड़ा हो गया जो मुसाफिरों वाले हिस्से को उस गोल सीढ़ी तक ले जाती थी जहां से पायलट रूम तक पहुंचा जा सकता था। वहां से गुजरे बगैर काकपट तक रसाई हासिल करना मुमकिन नहीं था। नौवार निगरान की हिदायत पाकर पिस्टल वाला मुसल्ला शख्स एकदम अलर्ट हो गया।
پھر اس کا رخ ڈاکٹر مونگ ریفوشے کی جانب مڑ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے سیاہ بریف کیس میں سے وہ خطرناک پسٹل برآمد کرتے دیکھا تھا۔ سیٹوں کے درمیان گزرگاہوں میں نگرانی کے دوران میں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی۔ جب میں نے پسٹل بردار کو ڈاکٹر مونگ کی طرف بڑھتے دیکھا تو میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس شخص کے تیور خاصے جارحانہ اور شفاف دکھائی دے رہے تھے۔ میری چھٹیس نے مجھے مطلع کیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ پستول بردار ڈاکٹر مونگ سے 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گیا، پھر پسٹل سے ڈاکٹر مونگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مسٹر یو گیٹ اپ۔ ڈاکٹر مونگ نے خاموش نظر سے باری باری مجھے اور راکیل کو دیکھا اور بڑے رسان سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر کی اس خاموش نظر میں خاص قسم کا پیغام واضح طور پر پڑھ لیا۔ ڈاکٹر مونگ نے تاثراتی زبان میں مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس موقع پر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کروں۔ ڈاکٹر مونگ نے کھڑے ہو کر پستول بردار کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس شخص نے ڈاکٹر مونگ کو سیٹ سے باہر آنے کا اشارہ کیا اور بے رحمی سے بولا، تمہیں جہاز اڑانے کا بہت شوق ہے نا، چلو میرے ساتھ ہم تمہارا جہاز اڑاتے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ نے بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنی سیٹ سے نکل کر گزرگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ مجھے شدید قسم کا احتجاج بلکہ رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں حرکت میں آ جاتا تو اس پستول بردار کی مجال نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر مونگ کو یوں حکم دیتا، مگر ڈاکٹر مونگ کی نگاہ میں موجود خاص تاکید میرے پیش نظر رہی اور میں برداشت کی آخری ڈگری پر ثابت قدمی سے جمع رہا۔ ڈاکٹر مونگ نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر ہماری سمت نہیں دیکھا تھا۔ پستول بردار ڈاکٹر مونگ کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے کاکپٹ تک پہنچانے والی گول سیڑھی کی طرف لے جانے لگا تو میرے سینے سے گہری اور اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ ڈاکٹر مونگ کوئی عام مسافر نہیں تھا، وہ ایک مرتبہ پائلٹ روم میں پہنچ جاتا تو پھر بازی پلٹنا چندہ مشکل نہ رہتا۔ ڈاکٹر مونگ نظر سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ راکیل نے فکر مندی سے پوچھا، وہ ڈاکٹر مونگ کو کہاں لے گیا ہے؟ اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے سادگی سے کہا، سلوا میں بہت پریشان ہوں۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، تم تھوڑی دیر کے لیے اس گھماؤ پھراؤ سے باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں باز آ گیا، میں نے اپنے لہجے میں سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گئی۔ دراصل اس وقت میرا ذہن کسی اور ہی محاذ پر نبرد آدما تھا۔ راکیل کو میچ ڈالنے کے لیے میں وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس تسلسل میں نے کہہ دیا، میرا خیال ہے وہاں کاکپٹ میں کوئی کرکٹ میچ ہونے والا ہے۔ اغوا کنندگان نے جہاز کے عملے کو تو پہلے ہی قابو کر رکھا ہے۔ ممکن ہے کسی ایک آدھ کھلاڑی کی کمی واقع ہو گئی ہو، اس لیے ہنگامی حالات نے انہیں ڈاکٹر مونگ کو بلانے پر مجبور کر دیا۔ اب الاسکا کی ہائی اتھارٹیز کو تو وہ کھیلنے کی زحمت نہیں دے سکتے نا۔ تم نے کہا میں باز آ گیا لیکن تم خاک باز نہیں آئے، اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ اسی وقت وہ پستول بردار مجھے نظر آ گیا جو ڈاکٹر مونگ کو اپنے ساتھ کاکپٹ کی جانب لے گیا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کا مطلب یہی تھا وہ ڈاکٹر مونگ کو کاکپٹ میں چھوڑ آیا تھا۔ لو دیکھو وہ آ رہا ہے، میں نے راکیل کے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو تم خود اس سے پوچھ لو۔ وہ سرزن شمیز نظر سے مجھے گھور کر رہ گئی۔ میں نے پستول بردار پر نگاہ جما دی۔ وہ بڑے چاقو چوبند انداز میں ہمارے پاس سے گزر کر عقب میں چلا گیا۔ میرے ذہن نے اعلان کر دیا کہ وہ ڈوگ گیٹنگ کی طرف جا رہا تھا۔ بے اختیار میں نے پلٹ کر دیکھا تو ذہن کی فراہم کردہ اطلاع بالکل درست نکلی۔ وہ ڈوگ گیٹنگ کے پاس کھڑا اس سے کہہ رہا تھا، الاسکا کے نیشنل ہیرو آپ بھی آ جاؤ، ہم نے آپ کے لیے بھی تھوڑی بہت شوٹنگ نکالی ہے، ادھر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ڈوگ نے برہمی سے کہا، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، جو کہنا ہے یہاں سب کے سامنے کہو۔ پستول بردار کو توقع نہیں تھی کہ ڈوگ اڑی پر اتر آئے گا۔ وہ خاصے جارحانہ انداز میں بولا، ہم تم سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں جو سب کے سامنے نہیں ہو سکتی، اور میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ڈوگ حتمی لہجے میں بولا، تم الاسکا کے نیشنل ہیرو ہو، یہاں مسافروں کے درمیان بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ پستول بردار نے تنزیہ لہجے میں کہا، یہ تمہاری کلاس نہیں، تمہیں تو ہائی اتھارٹیز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جہاز کو مسافروں میں سے صرف 2 افراد نے جراتیں گفتار کی، یعنی ڈاکٹر مونگ اور ڈوگ گیٹنگ۔ اغوا کنندگان کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوگا کہ یہی 2 افراد ان کے لیے کوئی بڑی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، لہذا انہیں بڑی صفائی سے وہ کارنر کرنے کے موڈ میں تھے۔ ڈاکٹر مونگ کو وہاں سے لے جایا جا چکا تھا، اب ڈوگ کی باری تھی۔ ڈوگ کسی بھی طور پستول بردار کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا۔ اسے اپنی ساتھی سہولتیں دے کر دوسرا گن بردار بھی اس کی مدد کو آ گیا۔ میں بے ساختہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے لیے غیر محسوس اشارہ تھا کہ اب مجھے حرکت میں آ جانا چاہیے، کیونکہ کاکپٹ کی جانب سے ایک دھماکے کی آواز ابھری تھی۔ تمام مسافروں کی نگاہیں غیر ارادی طور پر چکرداری سیڑھی کی سمت اٹھ گئی۔ وہ آواز اس نوعیت کی تھی جیسے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا ہو۔ میرے دل نے پکار کر کہا، ڈاکٹر مونگ آزان ایکشن ہے۔ میں تقریباً اچھل کر اپنی سیٹ سے باہر نکلا اور تیزی سے ڈوگ گیٹنگ کی جانب بڑھ گیا۔ ڈاکٹر مونگ نے ادھر کا محاذ سنبھال لیا تھا تو میں ادھر کیوں خاموش بیٹھ سکتا تھا۔ میں جیسے ان دونوں مسلح افراد کے قریب پہنچا، جہاز کے اندر فائرنگ کی آواز گونج اٹھی۔ آواز کی سمت تلاش کرنے میں مجھے بمشکل سیکنڈ کا 10واں حصہ لگا ہوگا۔
वो فائرنگ یقینی طور پر بالائی حصے کے اندر ہوئی تھی۔ اس فائرنگ نے دونوں مسلح نگرانوں کو بکھلا دیا اور وہ ڈو گیٹنگ کو فراموش کر کے بڑی صورت سے پیچھے پلٹے۔ ان کے غم میں موجود تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے وہاں پا کر چونکے اور میں نے اسی لمحے کے دوران میں ان کی آؤ بھگت شروع کر دی۔ وہ دو مختلف راہداریوں میں تھے۔ اس گزرگاہ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی باقاعدہ فائٹ کی جاتی اور نہ ہی اس کا موقع تھا۔ میرے قریبی گن بردار کے ہاتھ پر ایک فرنٹ چیرک کک رسید کر دی اور جھکائی دینے والے انداز میں نیچے بیٹھ گیا، کیونکہ اسی لمحے دوسرے مسلح نگران نے رد عمل کے طور پر اپنی گن کا رخ میری جانب کر دیا تھا۔ گن چلی اور گولی کی مخصوص تھک نے جہاز کے مسافروں کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ میرا بر وقت بیٹھ جانا کام آ گیا، ورنہ بے آواز گولی میرے بھیجے کے پار ہو جاتی۔ میرے جس مسلح نگران کے ہاتھ پر کیک ماری وہ بڑے بے ڈھنگے انداز میں پیچھے کو الٹا تھا اور گن اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی توجہ فائر کرنے والے شخص کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ وہ دوبارہ مجھے نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ میری مخالف سمت والی گزرگاہ میں تھا۔ اس کا گن والا ہاتھ جیسے سیدھا ہوا، میں نے اپنی جگہ سے ڈائیو کیا اور سیٹوں کی مڈل رو کے اوپر سے گزرتے ہوئے دوسری گزرگاہ میں پہنچ گیا۔ اس نے بکھلا کر اپنے ہاتھ کا زاویہ تبدیل کیا، مگر میں اسے کسی فائر کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اس کے گن والے ہاتھ پر ایک چپٹا مارا اور اس کے ساتھ ہی ٹریگر پر اس کی انگلی دب گئی۔ گن سے ایک اور بے آواز گولی برآمد ہوئی اور ایک مرتبہ پھر جہاز مسافروں کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا، مگر خیریت گزری کے سابق فائر کی طرح اس گولی نے بھی کسی مسافر کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچایا۔ پہلی گولی ونڈ گلاس میں لگی تھی، جبکہ دوسری گولی نے جہاز کی چھت کا مزاج پوچھ لیا تھا۔ وہ مسلح نگران میری گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس کے اسی ہاتھ میں گن دبی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی کلائی کو ایک تکنیکی مروڑا دیا اور ایک جھٹکے سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہڈی ٹوٹنے کی مخصوص آواز ابری اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جہاز کے فرش پر جا گری۔ اس کے بعد مضروب شخص کے حلق سے بڑی دردناک آواز خارج ہوئی۔ میں نے اس کے جھکے ہوئے سر پر گھٹنے کی خوفناک ٹھوکر رسید کی اور وہ بری طرح بلبلاتے ہوئے پیچھے کو الٹ گیا۔ میں نے فوراً اس کی گن فرش سے اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ اس بدلتی ہوئی صورت حالات نے مسافروں میں حوصلہ پیدا کر دیا اور 5-6 افراد اپنی سیٹوں سے نکل کر اس مضروب شخص پر ٹوٹ پڑے جو فرش پر بڑا بری طرح کرا رہا تھا۔ میرے گھٹنے کی ٹھوکر نے اس کی ناک اور ہونٹوں کا کباڑا کر دیا تھا۔ مسافروں نے جس انداز میں اسے دبوچا تھا، اس نے مجھے اس شخص کی جانب سے بے فکر کر دیا۔ میں تیزی سے دوسرے نگران کی طرف پلٹا جو میری کک کھا کر چند لمحے پہلے غیر مسلح ہوا تھا۔ میں نے ڈو گیٹنگ کو مذکورہ شخص سے 2 ہاتھ کرتے دیکھا۔ ڈوگ ایک تندرست و توانا کو پیما تھا اور اس وقت اغوا کنندگان کی جانب سے اس کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے شکار کو بری طرح رگڑتے ہوئے ہاتھ پاؤں سے اس کی خاطر تبادلے بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نکل کر ادھر ادھر ہو جانے والی گن کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تو اسی لمحے اپنے عقب میں مجھے راکیل کی آواز سنائی دی۔ یہ میرے پاس ہے ڈیسیلوا، اس نے گن کو لہراتے ہوئے کہا۔ میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ میں گن موجود پا کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس مارا ماری کے دوران میں راکیل بھی کسی وقت اپنی سیٹ سے اٹھ کر سرگرم ہو گئی تھی۔ میں نے بڑے ہنگامی انداز میں اس سے کہا، تم ادھر کے معاملات پر نظر رکھو، میں ادھر کاک پیٹ کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہمارے ساتھی کے ساتھ کیا گزری ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کاک پیٹ کی طرف جانے والی گول سیڑھی کی جانب دیکھا۔ میری بے قرار نگاہ کو نگرانوں کے تیسرے ساتھی کی تلاش تھی، وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ حالانکہ اسے اپنے 2 مصیبت زدگان ساتھیوں کی مدد کے لیے فوراً لپکنا چاہیے تھا۔ اس کے غیاب کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ آٹومیٹک گن بردار اپنے بالائی ساتھیوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں ہونے والی فائرنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس نے مسافروں والے حصے کی جانب آنے کی بجائے ادھر جانا ضروری سمجھا ہوگا۔ راکیل مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ بولنے کا موقع نہ دیا اور کہا، تم گن تھامے پوری طرح مستعد رہو۔ مجھے امید تو نہیں کہ مشتعل مسافر ان 2 افراد میں اتنی بھی طاقت باقی رہنے دیں گے وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکیں، لیکن پھر بھی حفظ ماں تقدم کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی سمارٹ بننے کی کوشش کرے تو بے دریغ اس کے سینے میں شگاف ڈال دینا۔ راکیل نے اس بات میں گردن ہلائی اور میں اپنی منزل کی سمت لپک گیا۔ گول سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے میں نے عقب میں نگاہ دوڑا کر مسافروں والے حصے کا جائزہ لیا اور وہاں کی صورت حالات کو تسلی بخش پایا۔ مسافروں نے امداد باہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں نگرانوں کی ایسی کم تیسی کر دی تھی۔ میں مطمئن انداز میں پلٹ گیا اور اسی وقت مجھے ایک زوردار دھکا لگا۔ سیڑھی والے حصے میں سے انسانوں کا ایک ریلا بہ نکلا تھا۔ وہ کل 12 یا کم و بیش اتنے ہی افراد تھے۔ ان کے لباس دیکھ کر مجھے ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ جہاز کے عملے سے متعلق تھے۔ مجھے انہی لوگوں کا دھکا لگا تھا اور میں ان میں غلط ملت ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جہاز کی ایک دیوار سے ٹکا اس انقلاب کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بالائی حصے کی جانب سے حرکت کرنے ڈاکٹر مونگ ریفوشے کی آواز ابری، بے فکر ہو جاؤ، وہاں کے حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ وہ بگدڑ کے انداز میں کاک پیٹ سے نکلنے والے عملے کے افراد سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز میں بڑا اعتماد اور تسلی پائی جاتی تھی۔ وہاں کے مسافروں کو تم لوگوں کی اشد ضرورت ہے، انہیں اٹینڈ کرو، خری آپ۔ ڈاکٹر مونگ کے سٹائل نے مجھے بتا دیا کہ وہ پائلٹ روم کے حالات پر قابو پا چکا تھا، ورنہ وہ یوں کسی کمانڈر کے مانند
ان کو احکام صادر نہ کر رہا ہوتا۔ جب میں نے اس جانب فائرنگ کی آواز سنی تو میں ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر کی طرف سے فکر مند ہو گیا تھا، پھر دوسرے لمحے مجھے اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور میں دونوں گن بردار نگرانوں سے نبردازمہ ہو گیا۔ جہاز کا عملہ مسافر والے حصے میں پہنچ کر ادھر ادھر پھیل گیا تو میں بڑی صورت سے اوپر پہنچ گیا، پھر وہاں کے نقشے نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ڈاکٹر مونگ مجھ سے نگاہ ملتے ہی بڑی سنجیدگی سے مسکرایا اور بولا، ڈی سلوا، یہاں کے حالات تو تمہارے سامنے ہیں، ادھر کیا پوزیشن ہے؟ میں نے مسافروں کی ہائی کلاس اور کاک پیٹ میں ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے جواب دیا، ادھر سب خیریت ہے، 2 مسلح نگرانوں پر قابو پا لیا گیا ہے، تیسرا ادھر ہی آیا تھا مگر یہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، یہ جہاز تو اب شاید پرواز کے قابل نہیں رہا۔ میں نے چھت تک نصب مختلف قسم کے ڈائل کے خشر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں اچھی خاصی فائرنگ ہوئی تھی، یہاں ہونے والی فائرنگ نے ان آلات وغیرہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے بتایا، اگر میں فائرنگ کرنے والے کا زاویہ نہ بگاڑتا تو تینوں مغوی زندہ نہ بچتے۔ میں نے چونک کر ڈاکٹر مونگ کو دیکھا اور پرتجسس لہجے میں استفسار کیا، الاسکا کی ہائی اتھارٹیز کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور وہ اغوا کنندگان؟ میرا سوالیہ جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے تسلی دی اور بولا، خدا کا شکر ہے وہ تینوں زندہ اور محفوظ ہیں اور اغوا کنندگان کو میں نے دائمی نیند سلا دیا ہے۔ یہاں آنے والے مارکے کی تفصیل میں تمہیں بعد میں سناؤں گا، بس سمجھ لو سب کچھ چشمے زدم میں ہو گیا، لارڈ بدا کا بڑا احسان ہے۔ ڈاکٹر مونگ کے مطابق اسے صرف 3 ہائی جیکر سے نمٹنا پڑا تھا۔ ان کا ایک ہیڈ تھا جو بار بار اعلان کرتا رہا تھا، دوسرا شخص کو پائلٹ تھا اور تیسرا وہ گن بردار جو وہاں ہونے والی فائرنگ سے متاثر ہو کر اندر گھس آیا تھا۔ یہ تینوں افراد مردہ حالت میں اس خلا میں ٹھونس دیے گئے تھے جو دونوں پائلٹس کی سیٹوں کے سامنے پاؤں رکھنے والی جگہ پر واقع ہوتا ہے۔ یہ کارنامہ ڈاکٹر مونگ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے بار بار کے سوالیہ انداز میں دیکھنے کے نتیجے میں ڈاکٹر مونگ نے جہاز کے پائلٹ سمیت مسٹر بروس نوولد اور اس کے 2 ساتھیوں فران، بوتیل اور تونی اور وولمر کو اس حصے سے برآمد کر لیا جہاں ایئر ہوسٹلز مسافروں کی خاطر توادے کے لوازمات جمع رکھتی ہیں۔ مسافروں کی ہائی کلاس میں اتفاق سے الاسکا کی صرف یہی 3 اتھارٹیز سفر کر رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر مونگ کو زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی، ورنہ جانی نقصان کا اندیشہ بہرحال تھا۔ اب چونکہ جہاز کے کسی حصے میں کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اہم افراد سامنے آ گئے جن کی خاطر اس بوئنگ کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ جہاز کا عملہ معاملات سنبھال چکا تو مسافروں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے، یہ جان کر سب میں زندگی دوڑ گئی کہ وہ ہائی جیکر کے چنگل سے نکل آئے ہیں۔ 2 ہائی جیکر کو حراست میں لے کر ان پر کڑی نگرانی مقرر کر دی گئی۔ یہ وہی 2 افراد تھے جو مسافروں کو کنٹرول کرنے کا فرض ادا کر رہے تھے۔ میری بر وقت مداخلت نے انہیں کہیں کا نہیں رہنے دیا تھا۔ مسٹر بروس نوولد اور اس کے دونوں ساتھی بری طرح سہمے ہوئے تھے اور بار بار ڈاکٹر مونگ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر مونگ کو یوان ماؤ کے نام سے پکار رہے تھے کیونکہ ہماری طرح وہ بھی تبدیل شدہ نام سے سفر کر رہا تھا۔ جب حالات قابو میں آ گئے تو جہاز کے پائلٹ گلفرڈ نے سب سے پہلے کاک پیٹ میں نصف خلائی آلات اور مختلف ڈائل کا تکنیکی جائزہ لیا۔ اس جائزے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ جہاز فوری طور پر پرواز کے قابل نہیں رہا۔ مسٹر بروس نوولد اور پائلٹ گلفرڈ کی باہمی کوشش سے اینکریج اور سیٹل کے متعلقہ حکام کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا گیا۔ یہ بھی معلوم کر لیا گیا کہ ہائی جیکر نے وہ طیارہ زونارا آئی لینڈ کے ایک زیر تکمیل ایئرپورٹ پر اتارا تھا۔ زونارا آئی لینڈ میں صرف ایک باقاعدہ ایئرپورٹ تھا جہاں ریگولر فلائٹس کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ یہ دوسرا ایئرپورٹ جو اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں تھا ابھی فلائٹس کے لیے کھولا نہیں گیا تھا۔ اس کے رن وے کو بھی ابھی فائنل ٹچ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے میں نے لینڈنگ کی ناہمواری فوراً محسوس کر لی۔ متعلقہ حکام نے فوری طور پر جہاز خالی کرنے کے احکام صادر کر دیے۔ اس سلسلے میں زونارا آئی لینڈ کے ریگولر ایئرپورٹ سے بھی رابطہ کر کے ماہرین کی ایک ٹیم کو وہاں سے طلب کر لیا گیا جو مسافروں کو باحفاظت یہاں سے وہاں لے جاتے۔ جب تک ان کا کوئی مناسب بندوبست ہوتا انہیں کسی پرسکون جگہ پر ٹھہرانا ضروری تھا۔ ان ماہرین کی ٹیم میں 2 انجینئرز بھی شامل تھے جو جہاز کا باقاعدہ چیک اپ بھی کرتے کہ اس کا زیر تکمیل ایئرپورٹ پر یوں ہی کھڑا رہنا کہیں خطرناک تو نہیں ہے۔ TWA کا وہ بوئنگ 747 جس ایئرپورٹ پر اتارا گیا اس کا نام کاشی ہارا تھا، جبکہ ریگولر ایئرپورٹ بورو نارا کہلاتا تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں ہمیں کاشی ہارا سے بورو نارا پہنچا دیا گیا۔ لگ بھگ 200 مسافروں کو فوری طور پر کسی ایک ہوٹل میں ٹھہرانا تو ممکن نہیں تھا، اس لیے ایئرپورٹ کی گاڑیوں نے مسافروں کو مختلف ہوٹلوں تک پہنچا دیا۔ مجھے راکیل اور ڈاکٹر مونگ رفو شکون 3 افراد کے ساتھ ہوٹل ایئرپورٹ میں ٹھہرایا گیا جن کی خاطر وہ طیارہ اغوا کیا گیا تھا۔ مذکورہ ہوٹل ایئرپورٹ سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ ہمیں اپنے قریب رکھنا مسٹر بروس نوول کی خواہش تھی کیونکہ اس پورے آپریشن کا کریڈٹ ہمارے کھاتے میں آ رہا تھا اور یہ خاصا فکر انگیز نکتہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے میری اور ڈاکٹر مونگ کی کارروائی سے ہائی جیکرز پر قابو پا لیا گیا تھا۔ زندہ ہاتھ آنے والے دونوں ہائی جیکر کو فوراً ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، لیکن ہمیں ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ حالات کا تقاضا تھا۔
اب اس کامیاب آپریشن کے بعد جو حالات سامنے آئے تھے وہ اس بات کے متقاضی تھے کہ جلد از جلد الاسکا کی ہائی اتھارٹیز سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، ورنہ وہ ہماری جگہ جگہ نمائش کرتے پھریں گے۔ ہمیں اعلیٰ حکام کے علاوہ پریس اور مختلف ٹی وی چینل کے عملے کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ مختلف اخبارات کے نمائندے انٹرویوز کے لیے ہماری جان کھائیں گے اور ہم یہ سارے بکھیڑے افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا مشن نہایت اہم تھا، اگر ہم ان چونچلوں میں گر جاتے تو ہماری راہ کھوٹی ہونے کا اندیشہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ کہیں ہماری اصلیت کسی پر ظاہر نہ ہو جائے۔ امریکی پریس اور پولیس بہت طاقتور اور بے انداز ذرائع کی مالک ہے، لہذا کسی قسم کا رسک لینا عقل مندی کے منافی تھا۔ اگر بروس نوول ہمیں اپنے ساتھ گانٹے رکھتا تو قدم قدم پر پولیس اور پریس سے سامنا ہونا لازمی بات تھی، اور ہمیں بڑی سرگرمی سے تلاش بھی کیا جا رہا تھا۔